بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیٹ جورسڈکشن، ریاستی دائرہ اختیار، اور یہ ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 11 انٹرنیشنل لاء کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پلیز اگر آپ کو اس کا کنٹینٹ چاہیے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ڈاؤن لوڈیبل لنک مل جائے گا جس میں آپ کو PDF فارمیٹ میں یہ کنٹینٹ مل سکے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیٹ جورسڈکشن، تو اس کے تعارف میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو اختیار دیتا ہے یہ قانون کہ وہ اپنے جسمانی حدود میں ہونے والے اعمال اور واقعات کو منظم کرے، یعنی جو اسٹیٹ کے دائرہ اختیار کے اندر معاملات ہیں ان کے اوپر اسٹیٹ کی مکمل جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے۔ اب اس کی اہم خصوصیات کیا ہیں کہ ایک ریاست اپنے علاقے میں ہونے والے معاملات کے بارے میں قانون سازی کر سکتی ہے، اس کو اپنے علاقے میں ہونے والے جرائم کا تعاقب کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کوئی جرم ہوتا ہے تو پاکستانی عدالتوں کو اس معاملے کی سماعت کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو یہ اسٹیٹ جورسڈکشن کی ایک مثال ہے۔ اب اس میں جورسڈکشن کی جو ابھی والی قسم ہے ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، یعنی وہاں کی ٹیریٹری کے اندر جورسڈکشن۔ ایک اور اس کی قسم ہے پرسنل جورسڈکشن، ذاتی دائرہ اختیار۔ ذاتی دائرہ اختیار ایک عدالت کے مخصوص افراد یا اس ریاست کے افراد یا اداروں پر اثر انداز ہونے کی طاقت سے متعلق ہے۔ اس کی اہم خصوصیات ہیں کہ ایک ریاست عام طور پر اپنے رہائشیوں کے خلاف ذاتی دائرہ اختیار رکھتی ہے، یہ غیر رہائشیوں کے خلاف بھی دائرہ اختیار کا دعویٰ کر سکتی ہے اگر ان کے ریاست کے ساتھ اہم تعلقات ہوں۔ اس کی مثال ہے کہ پاکستانی ریاست ایک غیر ملکی کمپنی کے خلاف دائرہ اختیار کا دعویٰ کر سکتی ہے جو کہ پاکستان میں کاروبار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرسنل جورسڈکشن تھی۔ پھر سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن، یعنی موضوعاتی دائرہ اختیار، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ نوعیت ایک ریاست کے مخصوص قسم کے معاملات کی سماعت اختیار کرنے کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے کی فیچرز ہیں کہ مختلف ریاستیں مختلف قانونی شعبوں میں مہارت رکھتی ہیں، جیسا کہ خاندانی قانون یا فوجداری قوانین۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک خاندانی عدالت طلاق کے معاملات پر دائرہ اختیار رکھتی ہے، جبکہ ایک فوجداری عدالت مجرمانہ جرم کی سماعت کرتی ہے۔ یونیورسل جورسڈکشن، اگر بات کریں ہم ریاست کی یونیورسل جورسڈکشن کی، عالمی دائرہ اختیار کی، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ عالمی دائرہ اختیار ریاستوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سنگین جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کریں، چاہے وہ جرائم کہاں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس ریاست کے خلاف وہ کرائم ہوا ہے تو ریاست اس کے اوپر عالمی سطح پر جو ہے وہ اس کے لیے انصاف کے لیے، معاوضے کے لیے اس جرم پر اس فرد یا ریاست کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اصول نسل کشی، جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین جرائم کے لیے متعلق ہے۔ اس کی عملی مثال دیکھیں تو ایک ملک دوسرے ملک میں کیے گئے جنگی جرائم کے مرتکب فرد کو گرفتار کر سکتا ہے، جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے غزہ کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی پر جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ ایک ریاست ہے، اس نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف یہ والا ایکشن لیا تھا، ٹھیک ہے، یونیورسل جورسڈکشن کے جو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور پانچواں ہے ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن، یعنی سرحد پار دائرہ اختیار۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ ریاست کی اس طاقت کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ اپنے سرحدوں سے باہر ہونے والے اعمال پر دائرہ اختیار قائم کر سکتی ہے، جیسے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کے لیے امریکہ نے پاکستان میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا تھا، وہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں آتا ہے شاید۔ لیکن یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں، آگے اس کے اندر بہت ساری سبجیکٹیوٹی ہے۔ اس کے جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، اس کے خصوصیات یہ ہیں کہ ریاست بعض حالات میں سرحد پار دائرہ اختیار کا دعویٰ کر سکتی ہیں اگر کسی فردی یا ادارے کی کارروائیاں ان کے قومی مفادات یا شہریوں پر اہم اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک امریکی کمپنی جو غیر ملکی ملک میں کاروبار کرتی ہے، اس پر امریکی قوانین لاگو ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اچھی مثال ہے۔ پرنسپلز گورننگ اسٹیٹ جورسڈکشن، ریاستی دائرہ اختیار کو منظم کرنے والے اصول۔
वो असूल कौन से हैं जो स्टेट जुरिस्डिक्शन की गवर्नेंस में इस्तेमाल होते हैं? पहला है सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी, ठीक है। खुद मुख्तारी एक बुनियादी असूल है जो रियासतों के हक़ को तस्लीम करता है, ठीक है। वो ख़ुद को बगैर किसी बैरूनी मुदाखलत के हुकूमत अपने मामलात कर सकती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बैनुल अक़वामी निज़ाम में रियासतों की आज़ादी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखता है। सॉवरेंटी का जो असूल है स्टेट जुरिस्डिक्शन में वो है नॉन इंटरफेरेंस। तो जो प्रिंसिपल गवर्निंग स्टेट जुरिस्डिक्शन है वो उनमें जो दूसरा है वो नॉन इंटरफेरेंस है, गैर मुदाखलत है। यानी ये असूल रियासत को ये हुक्म देता है कि वो एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करें और दाखिली अमूर में मुदाखलत से गुरेज़ करें, ठीक है। इसकी अहमियत ये है कि ये बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मदद करता है, क्योंकि ये रियासतों के दरमियान बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है, नॉन इंटरफेरेंस। तीसरा है इंटरनेशनल ट्रीटीज़। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अगर देखें तो रियासतें अक्सर एक दूसरे से मुआहदों के ज़रिए जुड़ी होती हैं जो दायरा इख्तियार के मसाइल को मुनज़्ज़म करते हैं, जैसा कि तस्लीम करदा मुआहदे और बाहमी कानून मदद के मुआहदे। यानी अगर रियासतें आपस में उनकी ट्रीटीज़ हुई होती हैं तो वो एक दूसरे का जो है अपनी एक दूसरे की स्टेट जुरिस्डिक्शन का ख्याल रखती हैं खुद ही, ठीक है। चौथा है फॉरम नॉन कन्वीनियंस। यानी फॉरम नॉन कन्वीनियंस का मतलब ये है कि ये कानूनी नज़रिया अदालतों को ये इख्तियार देता है कि वो इस सूरत में मुकदमे को खारिज कर दें जबकि दूसरा फॉरम मुकदमे के हल के लिए ज़्यादा मौजू हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और फॉरम हो तो फिर वो पहला फॉरम जो है उसको छोड़ दिया जाता है। ये इसका चौथा जो है वो असूल है, ठीक है, गवर्निंग स्टेट जुरिस्डिक्शन को, यानी रियासती दायरा इख्तियार को मुनज़्ज़म करने वाले ये 4 असूल हैं: सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड फॉरम नॉन कन्वीनियंस। यानी आप ये कह लें कि ये जो चौथा है फॉरम नॉन कन्वीनियंस, ये यकीनी बनाता है कि कानूनी तनाज़ात को सबसे मौजूद जगह पर हल किया जाएगा जिससे फ़रीक़ैन के लिए आसानी पैदा होती है, ठीक है। अब अगर हम इसको कंक्लूड करें तो रियासती दायरा इख्तियार को समझना बैनुल अक़वामी और मुल्की दोनों सियाक़ो सबाक़ में कानून के वसीतर असरात को समझने के लिए अहम है। दायरा इख्तियार की इक़साम और इनके मुनज़्ज़म करने वाले असूल न सिर्फ रियासत की कानूनी ताकतों को मुतय्यन करते हैं बल्कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो CSS इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए रियासती दायरा इख्तियार के बारे में आगाही ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर कानूनी मसाइल के तज्ज़िये और इम्तिहानी सेट में मालूमाती दलाइल पेश करने का बुनियादी हिस्सा बनते हैं। मैंने इसको बहुत सादा आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश की है। आप इसको मज़ीद समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का इसका कंटेंट PDF फॉर्मेट में पड़ा है, आप डाउनलोड करके इसको मज़ीद बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।